الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. وقال تعالى في مقام آخر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سارا قرآن تیرا رگے بیان لگتا ہے، سارا قرآن تیرا رگے بیان لگتا ہے، ہوں جس کا قاری وہ تیری زبان لگتا ہے. سورہ افلاک جب بھی نظر جاتی ہے، سورہ افلاک جب بھی نظر جاتی ہے، آقا یہ چاند تیری ایڑی کا نشان لگتا ہے. پیاسے خشک ہونٹوں کی صدا کیا تھی؟ پیاسے خشک ہونٹوں کی صدا کیا تھی؟ یہ رمضان بتا رہا ہے کربلا کیا تھی. میرے انتہائی واجب الاحترام مدرسہ سیدہ ام حبیبہ للبنات بستی مالی شہید کی نماز تراویح کے اندر ختم قرآن کی اس خوبصورت محفل کے اندر تشریف لائے ہوئے غیور نوجوان دوستوں، بزرگوں، اس مختصر وقت کے اندر میں عظمت قرآن پر چند باتیں آپ احباب کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. میرے دوستوں، پوری کائنات کے اندر جتنی بھی کتابیں موجود ہیں، ان کتابوں کے لکھنے والے جب بھی اپنی کتاب لکھ کر فارغ ہوتے ہیں تو وہ آخر کے اندر اپنی کتاب کا اختتام کچھ یوں کرتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کو لکھا، ہر ممکن کوشش کی کہ اس کتاب کے اندر غلطی نہ ہو، لیکن پھر بھی غلطی ہو سکتی ہے. اگر پڑھنے والے کو کہیں کوئی غلطی نظر آئے تو مجھے اس کی اطلاع کر دیجیے گا. چاہے کوئی محدث ہو، وہ اپنی کتاب لکھے تو آخر میں وہ بھی یہی لکھتا ہے کہ اس کے اندر کتابت کے اندر کچھ غلطی ہو سکتی ہے، کہیں کسی کو نظر آئے تو مجھے اطلاع کرو. چاہے کوئی مورخ ہو، وہ اپنی کتاب لکھے، آخر کے اندر یہی لکھتا ہے کہ اس کتاب کے اندر کمی پیشی ہو سکتی ہے. جتنی بھی کتابیں ہیں، چاہے وہ فارسی میں لکھی گئی ہوں، تو ان کے اندر یہ خدشہ موجود رہتا ہے کہ کہیں غلطی ہو سکتی ہے. چاہے کوئی اردو کے اندر کتاب لکھنے والا ہو تو اس کے اندر یہ
خدشہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کمی کوتاہی ہے، چاہے کوئی سرائکی میں لکھنے والا کاتب ہو، اس کے اندر بھی یہ خدشہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کمی کوتاہی ہے۔ لیکن پوری دنیا کی کتابوں کے اندر جب میں ایک کتاب ایسی پر نظر ڈالتا ہوں، تمام کتب میں سے ایک کتاب مجھے ایسی نظر آتی ہے کہ جس کے نازل کرنے والے خود خدا نے ابتدا کے اندر ہی سب سے پہلے جس کتاب کو نازل فرمایا تو سب سے پہلے اس کی گارنٹی پیش کی ہے۔ رب کائنات نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ جو بھی مفسر الف لام میم لکھتا ہے تو وہ آگے یہی لکھتا ہے کہ اس کی مراد کو اللہ جانتا ہے یا رسول اللہ جانتا ہے۔ اگر اس کا جو صحیح معنی ہے وہ قیامت کے دن خود خدا بتائے گا۔ لیکن میرے دوستو، الف لام میم یہ 3 حرف ہے۔ اہل ذوق لوگوں نے اس کا مکمل معنی تو نہیں کیا، لیکن الگ الگ حروف کی مراد کو بیان کرتے ہوئے کچھ یوں فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے الف کے اندر اپنی الوہیت کی قسم کھائی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا مجھے اپنی الوہیت کی قسم ہے۔ اللہ رب العزت نے لام کے اندر جبریل امین فرشتے کی صداقت کی قسم کھائی ہے۔ میم کے اندر رب کائنات نے محمد کریم الصلاۃ والسلام کی ذات کی قسم کھائی ہے۔ یہ 3 قسمیں کھا کر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا ذالک الکتاب، مجھے اپنی الوہیت کی قسم، مجھے جبریل امین کی صداقت کی قسم، مجھے محمد کی نبوت کی قسم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ پھر میں اپنے مولا سے سوال کرتا ہوں کہ یا الہی اگر آپ 3 قسمیں نہ کھاتے، ایسے ہی کہہ دیتے کہ اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے تو ہم مان جاتے، تو مجھے جواب ملتا ہے کہ ایمان والا مومن تو اس کتاب کو بے عیب مان جاتا۔ لیکن 14ویں صدی کے اندر ایسا طبقہ بھی آنے والا ہے، ایسا طبقہ بھی آئے گا جو اس کتاب کے اندر شک کرے گا، جو یہ کہے گا کہ اس کتاب کو بدل دیا گیا ہے، صحابہ نے بدل دیا ہے۔ اس لیے رب کائنات نے فرمایا کہ میں نے 3 قسمیں کھا کر قیامت تک آنے والے ایسے لوگوں کے منہ پر تماچا مار کے رب کائنات نے تمام لوگوں کی زبانیں بند کر دی ہے۔ رب کائنات نے 3 قسمیں کھا کر اپنی کتاب قرآن مجید کی گارنٹی دی ہے۔ پھر میں نے کہا کہ مولا جو اس کتاب کو سچا مانے وہ کون ہے، جو اس کتاب کے بارے میں شک کرے وہ کون ہے؟ تو مجھے جواب ملتا ہے کہ جو اس کتاب کو سچا مانے وہ مومن ہے، اور جو اس کتاب کو سچا نہ مانے اس کی سزا یہی ہے کہ اس کتاب پر شک کرنے والا وہ قیامت تک اپنے آپ کو مارتا پیٹتا رہے گا۔ میرے دوستو، یہ ایسی کتاب ہے رب کائنات نے خود اس کی گارنٹی پیش کی ہے، فرمایا اس کے اندر کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اس کے اندر اگر کوئی شک کرے بھی صحیح، کوئی یہ کہے کہ جب اس کتاب کو نازل کیا گیا اس وقت کی رب کائنات نے گارنٹی دی ہے، اس کو بعد میں بدل دیا گیا ہے۔ آئیے پھر قرآن سے پوچھ لیتے ہیں، اے ابا کیا اس کتاب کو کوئی بعد میں بھی بدل سکتا ہے؟ تو مجھے جواب ملتا ہے، رب کائنات نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے جس کتاب پر پہلا، جس کتاب کی حفاظت کی گارنٹی خود خالق کے لفظ یزال دے، پھر پوری دنیا مل جائے، قرآن کی ایک آیت نہیں، قرآن کا ایک حرف نہیں، قرآن کی ایک زبر نہیں، قرآن کی ایک پیش نہیں، قرآن کی ایک زیر